نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک دیہاتی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے ہاتھوں سے دائیں بائیں کرتے ہوئے سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، اب اللہ عز و جل نے اسلام کی حقانیت مجھ پہ واضح فرما دی ہے اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھوا دیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جب اسے اسلامی احکامات معلوم ہوئے تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نماز بھی پڑھوں گا، میں روزہ بھی رکھوں گا، زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، حج پر بھی جاؤں گا، غرضے کے تمام اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہوں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس عمل کے ذریعے میرے لیے جنت میں جانا بہت آسان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو آسانی سے جنت میں جانا چاہتا ہے تو بہت آسان سے 3 کام ہے جو تو نے کرنے ہیں، اللہ عز و جل تجھے جنت عطا فرما دیں گے۔ تو پہلا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا، آپ نے فرمایا، لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کر، اس کے بدلے میں تجھے جنت ملے گی۔ غصہ ایک طبعی اور فطری عمل ہے۔ انسان کو اپنے مزاج کے ناموافق بات یا کام ہونے پر غصہ یقینی طور پہ آ جاتا ہے۔ تو لا تغضب کا مطلب غصے کا بالکل نہ آنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غصے کا جو مقتضا ہے یا غصے کے نتیجے میں انسان کا جو رد عمل ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو اس رد عمل سے روک لے۔ کیا مطلب؟ آپ کے مزاج کے خلاف اگر آپ کے شاگرد نے کوئی بات کر دی تو آپ کو غصہ آیا، لیکن آپ اس غصے کے نتیجے میں اس پہ تشدد کرنا چاہتے ہیں، اس تشدد کو اپنے آپ سے کنٹرول میں کر لیں۔ آپ کو اپنی بیوی پہ غصہ آیا، غصے کے نتیجے میں آپ اسے مارنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو روک لیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ غصے کی حالت میں کسی بھی غلط فیصلے سے اپنے آپ کو روک لے، وَلَكَ الْجَنَّةُ، جنت تیرا مقدر ہو۔ اور دوسرا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسأل الناس شيئا ولك الجنہ۔ انسان کے زندگی میں جو مختلف قسم کے حالات و واقعات آتے ہیں، کئی حاجات پیش آتی ہیں، اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر تیرے ساتھ یہ صورتحال پیش آ جائے تو مشکل وقت میں، حاجات میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پہ نہیں جانا، اللہ کے در پہ ہی دست سوال تو نے دراز کرنا ہے، اللہ عز و جل تجھے جنت عطا فرمائے گی۔ اور تیسرا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاستغفر اللہ 70 مرۃ فی اليوم ولک الجنہ، کہ روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرو، اس کے نتیجے میں اللہ عز و جل تجھے جنت عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔